قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ السلام علیکم۔ تو یہ میری بائیوگرافی کا پارٹ نمبر 4 ہے، یعنی کہ 1969 میں یعنی کہ میں نے گریجویشن کی، شادی کی، پیپل پارٹی بنائی، اور 1969 میں میں نے ملازمت شروع کی۔ تو یہ سال میرے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا سال تھا، اور یہاں سے میں نے یعنی کہ پہلے اسٹوڈنٹ پالیٹکس تھی، اس سے نکل کے میں یہاں یعنی کہ پبلک پالیٹکس میں آ گیا۔ تو 69 میں یعنی کہ ابھی میں نے کیونکہ پیپل پارٹی شروع کی، تو پیپل پارٹی میں نے کیسے شروع کی، یعنی کہ میں ایک یعنی کہ رسالہ نکلتا تھا، یعنی کہ وہ میں پڑھتا تھا، وہ اس کے یعنی کہ جو رائٹر تھے نا، ایڈیٹر، وہ تھے مولانا کوثر نیازی۔ تو وہ بڑے زبردست رائٹر تھے۔ تو اس وقت جو تھا نا، جب ان کا رسالہ نکلتا تھا نا، وہ جماعت اسلامی کے نا مولانا مودودی صاحب کے بعد سیکنڈ پہ وہی تھے، یعنی کہ ان کے رائٹ ہینڈ تھے، سیکنڈ پہ تھے۔ تو ان کا وہ رسالہ تھا، یعنی کہ وہ میں پڑھتا تھا۔ تو انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑ کے نا 69 میں ہی یعنی کہ انہوں نے پیپل پارٹی جوائن کر لی۔ تو جب انہوں نے پیپل پارٹی جوائن کی تو اس وقت کیونکہ ایوب جا چکا تھا، یحییٰ آ چکا تھا، تو یہ جتنے بھی لوگ تھے نا جو پیپل پارٹی جوائن کر رہے تھے، وہ بھٹو کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو یعنی کہ پکڑ دکڑ کے نا تو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو اس میں مولانا کوثر نیازی صاحب بھی جیل میں چلے گئے، کوٹ لکھپت جیل میں۔ تو میں ان کا رسالہ پڑھ رہا تھا، تو باہر جو ٹائٹل تھا نا اس کے اوپر وہ یعنی کہ جیل اور مولانا کوثر نیازی کی تصویر آئی، تو میں دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے بولا ایک اچھا بھلا رائٹر ہے، تو اس کو بھی جیل میں بھیج دیا گیا۔ تو میں نے ان کو یعنی کہ ہمدردی کے لیے نا ایک لیٹر لکھا، تو اس کے یعنی کہ انہوں نے جواب میں مجھے کہا، یعنی کہ یہ کوئی یعنی کہ اس وقت 70 کو ہم کراس کر چکے تھے، 71 کے قریب ہم تھے۔ تو جب میں نے ان کو لیٹر لکھا، انہوں نے مجھے جواب میں لکھا کہ دیکھیں میں یعنی کہ جیل میں ہوں، تو اگر آپ میری مدد کریں، یعنی کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں آپ کے ایریے سے MNA کی یعنی کہ سیٹ پہ الیکشن لڑوں گا، آپ میری مدد کریں، اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں جیل سے بھی باہر آ جاؤں گا۔ تو جب اس کا لیٹر مجھے ملا تو میں نے سوچا چلو ایک شریف آدمی ہے، تو میں نے حامی بھر لی، میں نے بولا ٹھیک ہے آپ میرے علاقے سے یعنی کہ الیکشن لڑیں۔ انہوں نے پھر میرے ہی علاقے سے یعنی کہ حالانکہ وہ میاں والی کے تھے، لیکن میرے علاقے سے انہوں نے الیکشن لڑا، اور الیکشن 71 میں وہ یعنی کہ کامیاب ہو گئے، MNA ہو گئے۔ تو 71 آپ کو پتہ ہے جیسے یعنی کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ 71 کا الیکشن جو ہے نا، الیکشن تو بڑا صاف ہوا، بڑا اچھا صاف، یعنی کہ
غیر جانبداری سے یعنی کہ صاف شفاف ہوا، لیکن رزلٹ جو تھا نا وہ غلط نکلا. یعنی کہ ہوا کیا کہ مغربی پاکستان میں پیپل پارٹی اکثریت میں آ گئی، اور مشرقی پاکستان جو تھا نا اس میں عوامی پارٹی مجیب الرحمان کی پارٹی جو ہے نا وہ اکثریت میں آ گئی. تو اس وقت پاکستان کے دو صوبے تھے، ایک مشرقی تھا ایک مغربی تھا. تو مشرقی آبادی کے لحاظ سے زیادہ تھا، مغربی جو تھا نا یہ کم تھا، تو اس لیے مجیب الرحمان کی سیٹیں زیادہ تھی. تو ابھی حق تو یہ بنتا تھا نا کہ مجیب الرحمان جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے سیاست اتنا گند ہے، یعنی کہ اس میں سب لوگ اچھے بھی نہیں ہیں سب برے بھی نہیں ہیں. تو وہ جو گندے لوگ تھے نا انہوں نے سوچا کہ ابھی موقع بنا ہوا ہے، پاکستان کو جتنا بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں. تو ابھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ یحییٰ کو کبھی بولتے تھے مجیب کا ساتھ دو، کبھی بولتے تھے بھٹو کا ساتھ دو. یعنی کہ یحییٰ، کیونکہ یحییٰ ویسے بھی یعنی کہ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کریکٹر لیس تھا آدمی، تو اس لیے اس کو یعنی کہ زیادہ پینے پلانے کی اور یہ عورتوں کا چکر میں رہتا تھا، حالانکہ فوج کا کمانڈر تھا. لیکن اللہ نے یعنی کہ ایسا برا شخص ہمیں مسلط کر دیا کہ وہ جب پی لیتا تھا تو کوئی اور باتیں کرتا تھا، جب وہ ویسے ہوتا تھا اور باتیں کرتا تھا. کیونکہ 71 میں پھر کیا ہوا کہ اس نے ان لوگوں کے کہنے پہ مجیب الرحمان کو اریسٹ کر لیا اور حکومت جو ہے نا وہ بھٹو کے حوالے کر دی. تو جب یہ ہوا تو مشرقی پاکستان جو ہے نا وہاں یعنی کہ علیحدگی کا سلسلہ شروع ہو گیا. وہاں ہندوستان نے ان کی مدد کر دی، اور یعنی کہ ہندوستان کی فوجیں جو ہیں وہ مشرقی پاکستان میں داخل ہوئی، پاکستان کی اور ہندوستان کی یعنی کہ جنگ شروع ہو گئی. تو یہ 71 کا وہ سال ہے جس میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ مشرقی پاکستان سے چلا گیا، اور پاکستان کے تقریباً 90,000 فوجی بھی جو تھے نا وہ ہندوستان کی تحویل میں چلے گئے، یعنی کہ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے. تو یہ 71 کا سال جو تھا نا بڑا یعنی کہ گندا سال ہو کے گزرا. اور وہ یہی ہماری جو سیاست ہے نا، جو آج کل بھی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح اس وقت 71 میں، کیونکہ میں تو اس وقت سیاست میں تھا تو میرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا. بالکل یہ ابھی سے اس سے بھی بدتر ہے. اس وقت پھر بھی تھوڑا سا نا اتنا نہیں تھا، لیکن اب بھی اس سے بھی بدتر ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ سیاست جو ہے نا اس نے آج تک، یہ تو کہتے ہیں نا یعنی کہ سیاست یہ جمہوریت تو ہے ہی نہیں نا. ہمارے جمہوریت کیا ہے، یعنی کہ پہلے ہوتا تھا جمہوریت، یہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے نا وہ عوام ہوتی تھی. اب یہ طاقت جو ہے وہ ان لوگوں یعنی کہ ہاتھوں میں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کرسی کے نیچے ہے، پیچھے ہے، آگے اوپر ہے، جو یعنی کہ کرسی کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس طاقت ہے. عوام بیچاری تو ابھی روٹی سے تانگ ہے، وہ تو روٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو یہ یعنی کہ 71 کا یہ جو تھا نا وہ ہمارے لیے کچھ اچھا نہ رہا. تو چلے ادھر یعنی کہ جب بھٹو ادھر بن گیا، پھر بھٹو پہلے پریزیڈنٹ بنا، پھر اس کے بعد وزیر اعظم بن گیا. پھر انہوں نے وہ 1 یونٹ بھی ختم کر دیا. ابھی تو ویسے بھی 1 یونٹ ختم ہو گیا، وہ ادھر چلا گیا، مشرقی پاکستان ڈھاکہ بن گیا، یعنی کہ وہ بنگلہ دیش بن گیا. تو ابھی کیا ہوا کہ میں یعنی کہ جب میرے سامنے میں رات کے وقت ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ جب مشرقی پاکستان میں یعنی کہ ہماری فوج 90,000 نے ہتھیار پھینکے، تو میں رو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی کہ اس سیاست نے ہمیں کیا دیا، ملک کو تباہ و برباد کر دیا. یعنی کہ وہ قائد اعظم کی روح اس وقت تڑپ رہی ہوگی کہ یہی مشرقی پاکستان تھا، یہی مشرقی بنگال تھا جس نے پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ کام کیا. انہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی، اور وہی آج پاکستان سے علیحدہ ہو رہے تھے. تو یہ تھا 71. تو اس کے بعد چلے پھر سیاست تو یعنی کہ شروع ہی تھی نا، سیاست تو ختم. تو ہم نے کیونکہ پیپل پارٹی بنائی ہوئی تھی، ہم پھر یعنی کہ پیپل پارٹی کو لے کر چل رہے تھے. تو 71 میں پھر کیا ہو رہا تھا کہ کیونکہ میں ماشاءاللہ اپنے علاقے میں میرے پیپل پارٹی میں نے بنائی ہوئی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی عزت تھی، لوگ بڑی قدر کرتے تھے. یعنی کہ میں پھر آفس جاتا تھا لیکن برائے نام.
उस वक़्त स्कूटर जो था ना ये यानी कि फैक्ट्री ओनर की सवारी होती थी, क्योंकि उस वक़्त गाड़ी जो थी ना वो किसी के पास दूर दराज नज़र आती थी, तो ज़्यादा स्कूटर रखते थे, यानी कि स्कूटर को बड़ा पता। मेरे पास भी स्कूटर था माशाल्लाह, हालांकि मैं फैक्ट्री ओनर नहीं था। तो मैं एक ऑफिस में जाता था, तो ऑफिस में क्या था कि वहाँ कोई समझ नहीं सकता था कि मैनेजर चौधरी अकबर है या वो दूसरा आदमी है। था वो, यानी कि मैनेजर वो था, लेकिन मेरा जो था ना वो, मैं कैसे जाता था, मैं सूट पहना होता था, टाई लगाई होती थी, चश्मा, हाथ में स्टिक, बेल्ट में रिवॉल्वर, यानी कि ये मेरा स्टाइल होता था। और मैं जब ऑफिस में जाता था मैं रिवॉल्वर यानी कि बेल्ट से उतारता था और टेबल पे रख देता था। तो ये मैं यानी कि वहाँ मेरा यानी कि ऑफिस में था। तो ऑफिस में या आने वाले जो भी लोग आते थे वो सारे मेरे को ही आके मिलते थे, कि वो समझते थे यही सब कुछ है, हालांकि मैनेजर वो दूसरा था, मैं असिस्टेंट था। तो पहले तो यानी कि वहाँ ऑफिस में भी शुरू में, क्योंकि मैं स्टूडेंट से इधर आया, पब्लिक में आया, तो थोड़ा एडजस्ट होने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि वो जो मैनेजर साहब थे ना वो थोड़े से यानी कि कोई यानी कि टेढ़े से थे। तो उनको सही करने में तकरीबन मुझे 2 साल लगे। 2 साल के वो भी सीधे कैसे हुआ कि एक दिन मेरी और उसकी मेहमत तू हो गई, मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया, वो भाग गया। तो उसके बाद शोर मच गया कि आज चौधरी अकबर ने यानी कि मैनेजर पे रिवॉल्वर तान लिया था, तो वो भाग गया है। तो वो भाग कर मेरे एक दोस्त के पास गया, फिर मेरा दोस्त आया, उसने आकर मुझे ठंडा किया ये। फिर मेरे लाहौर जोनल ऑफिस में पता चला, फिर जोनल ऑफिस से यानी कि हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, यानी कि वो हमारे जोनल मैनेजर के स्टेनो भी थे, फिर वो आए, फिर उन्होंने आकर सारा मामला सही किया। तो जब वो आए तो उन्होंने पूछा भाई असल बात क्या है, तो मैंने पूछा, बोला कि मैनेजर से पूछ लें भाई इसको क्या तकलीफ़ है। तो उसने पूछा कि हाँ भाई, मैनेजर से पूछा कि आपको इस यानी कि बच्चे की क्या तकलीफ़ है। उस वक्त मैं बच्चा ही था, तकरीबन 20-21 साल का। तो उसने बोला जी ये यहाँ दिन में तकरीबन 20 से 30 लोग आते हैं जो इनसे काम, तो ये उठते हैं और ये उनके काम करने चले जाते हैं। तो वो जो जनरल सेक्रेटरी था ना वो साबरी ख़ानदान से तल्लुक़ रखता था, दरवेश ख़ानदान से, बड़ी लंबी दाढ़ी माशाल्लाह ये। तो जब उसने सुना 20-25 लोग हर रोज़ आते हैं, तो उसने मुझे बोला उठ मेरे पुत्र। मैं उठा, उसने मुझे गले लगा लिया। तो मुझे बोलता बेटा मैंने ज़िंदगी में पहला शख्स देखा है तेरे को कि इतनी छोटी उम्र में और इतने लोग तेरे को पसंद करते हैं, कि 20-25 लोग रोता थे। तो मेरे बेटा खिदमत खल्क नहीं छोड़नी हैं, तो आज से यानी कि आप भी एक किस्म के मैनेजर ही समझो। तो उसने मैनेजर को बोला कि मैं राइटिंग भेज दूँगा, आज से आप इन यानी कि चौधरी अकबर को पूछ नहीं सकते ये कब आते हैं कब जाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, यानी कि आप दोनों बराबर पे हैं। तो वो लड़ाई भी मुझे रास आ गई। इसी तरीके और भी बड़े वाक़यात होते रहते थे, यानी कि गाड़ी में जब हम ट्रेन में जाते थे, अमूमन तो मैं स्कूटर पे जाता था लेकिन ट्रेन पे भी जाना पड़ता था। तो ट्रेन पे जब जाते थे तो हंगामा भी होता था, लड़ाई भी होती थी। और मैं एक दिन यानी कि सियालकोट रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, तो लोग इकट्ठे हो गए यानी कि एक जगह पे, मैं भी वहाँ चला गया। मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो वो ट्रेन लेट थी, तो वो एक शरीफ आदमी ना या सादा सा, तो वो कहता जी मुझे यानी कि वो यानी कि एक रेलवे के मुलाजिम ने थप्पड़ मारा है। मैंने बोला क्यों? ये जी वो मैं कह रहा था कि ये रेलवे वाले जो है ना, ये यानी कि ट्रेनें जो है ना लेट आती हैं, तो हम बुरा भला ट्रेन को कह रहे थे, तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया कि तूने क्यों कहा। मैंने बोला किसने? तो वो एक बड़ा खूबसूरत जवान यानी कि रेलवे का मुलाजिम था। तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला कि भाई क्या बात हुई, तूने उसको यानी कि क्यों थप्पड़ मारा? जी उसने रेलवे को क्यों गाली दी? तो मैंने देखा जब मेरे जाविये में आया ना, सही जाविये में था, मैंने इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि पूरे प्लेटफार्म पे यानी कि आवाज़ आई कि किसी को थप्पड़ पड़ा है। वो हिल गया उसके, यानी मेरे हाथ के निशान उसकी गालों पे पड़ गए।
تو جناب شور مچ گیا، وہ یہ سارا ریلوے اسٹیشن اکٹھا ہو گیا، اسٹیشن ماسٹر آ گیا، یہ آ گیا، ریلوے پولیس آ گئی۔ وہ جب آتے تھے آگے مجھے دیکھتے تھے، خاموشی سے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے کہ وہ یہ تو چودھری اکبر ہے۔ تو یعنی کہ ایسے اور بھی جہاں کہیں بھی میں نے دیکھا کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی نا، میں نہیں برداشت کرتا تھا، میں ہاتھ چلا دیتا تھا۔ تو ایسے ہی یعنی کہ پھر کیونکہ ابھی میں سیاست میں تھا، جب میں گھر آتا تھا تو آگے میلہ لگا ہوتا تھا لوگوں کا، کوئی آتا تھا جی ہمارے گاؤں میں جھگڑا ہو گیا وہاں چلیں، کوئی کچھ یعنی کہ مسائل تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ماشاءاللہ یعنی کہ پبلک میں مسائل تو بہت ہیں۔ تو میں پھر دن رات بس لوگوں کے، کبھی کسی گاؤں میں جا رہا ہوں کوئی فیصلہ کر رہا ہوں، کبھی کسی گاؤں میں جا رہا ہوں، تو میں ایک دو چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایک فیصلہ کرنے گیا تو وہاں کیا تھا کہ وہ ایک آدمی تھا، تو دوسری پارٹی جو تھی دونوں میں جھگڑا تھا، دوسری پارٹی جو تھی نا وہ بڑی زبردستی، وہ اس گاؤں کے وہ نمبردار بھی تھے، وہ پولیس میں بھی تھے، یہ بیچارہ اکیلا ہی تھا۔ تو اس کے ساتھ تو وہ اس کو رستے میں لڑکے بیٹھتے تھے اس کو مارنے کے لیے۔ تو جب مجھے یعنی کہ آ کر بتایا گیا کہ چلو سب یہ بات ہے، میں نے بولا ٹھیک ہے۔ تو میں اس گاؤں میں گیا تو میں اسی وہ جو اکیلا آدمی تھا نا اس کے گھر میں بیٹھ گیا۔ تو میں نے اس وقت پتہ کیا ہوتا تھا، گاؤں میں جب جاتے تھے نا تو چوکیدار اور نمبردار دونوں آ جاتے تھے۔ تو وہ چوکیدار آ گیا تو میں نے اس کو بولا جاؤ نمبردار کو بولو اپنے بھتیجے بھائیوں کو لے کر آئے، کیونکہ وہ نمبردار تھا نا جو دوسرا پارٹی جو جھگڑا کر رہی تھی۔ تو میں نے بولا جاؤ ان کو بولو کہ وہ سارے آئیں۔ تو وہ چوکیدار نے جا کر ان کو بولا بھائی چودھری اکبر صاحب آئے ہیں تو وہ بلا رہے ہیں۔ تو اس نے بولا کہاں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے بولا وہ فلاں کے اسی کے گھر میں، اس کا نام نذیر تھا۔ انہوں نے بولا نہیں اس کے گھر میں نہیں، آپ ایسا کرو باہر دارے میں چارپائیاں لگا دو وہاں ہم آئیں گے۔ تو اس نے مجھے واپس آ کر چوکیدار نے بولا کہ یہ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے بولا جاؤ واپس اس کو بولو کہ 15 منٹ میں دیتا ہوں، کہ 15 منٹ میں اگر آ جاؤ گے تو فابیا، نہیں تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا اور پھر میرا اور آپ لوگوں کا میدان پڑے گا۔ تو جب اس نے جا کر چوکیدار نے بولا تو وہ پھر سارے بھائی بھی اور بھتیجے، وہ کافی یعنی کہ بڑا خاندان تھا، تو وہ سارے ہی آ گئے۔ تو وہ آ کر دروازے پہ کھڑا ہو کر پتہ کیا کہتا ہے، وہ بولتا ہے چودھری اکبر آج میرا باپ بھی اگر دشمن کے گھر میں مجھے بلاتا میں کبھی نہ آتا، لیکن پتہ نہیں ابھی تیرا کیونکہ آرڈر گیا ہے تو مجھے آنا پڑا، ہم سب آ گئے ہیں۔ چلے وہ آگے بیٹھے تو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، میں نے تقریباً 2 گھنٹے سمجھایا، وہ ایک ہی بات کرتے تھے، نہیں اس کے ساتھ ہم میدان میں یعنی کہ فیصلہ کریں گے، ڈانگوں سے ہوگا گولیوں سے ہوگی۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ طاقت کا نشہ ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ رہے، میں نے بولا چلو ٹھیک ہے ایسا کرو۔ میں نے اس کو اٹھایا، وہ جو اکیلا تھا، میں نے بولا اٹھا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ میں نے بولا دیکھ گن میں دوں گا، میں یعنی کہ گن میں دوں گا، ان میں سے جس کو بھی تیرا جی چاہے گولی مار دینا، تو میں جانوں اور یہ جانے۔ جب میں نے یہ لفظ کہے وہی جو تھا نا ان کا آگے یعنی کہ لیڈر جو تھا وہ پولیس میں تھا حوالدار، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اوئے نہیں چودھری صاحب یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا اور آپ کا مقابلہ نہیں ہے۔ میں نے بولا نہیں ابھی میرا اور آپ لوگوں کا مقابلہ ہوئے گا، یعنی کہ اب میں نے جو کچھ کہہ دیا یہی میں کروں گا، میں گن دوں گا اس کو، یہ جس کو جی چاہے مار دے۔ وہ نہیں جی آپ اپنا فیصلہ واپس لیں۔ میں نے بولا نا یہ میں نے فیصلہ کر دیا۔ چلو پھر میں جب سب لوگوں نے کہا نہیں جو سب آپ فیصلہ واپس لے لیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہمیں کہیں گے ہم مان جاتے ہیں، میں نے مطلب میں 2 گھنٹے سے کیا کہہ رہا تھا، میں کوئی ہی رانجھا سنا رہا تھا، سمجھا رہا تھا نا، تو پہلے یہ سمجھ جانا تھا۔ پھر جب لوگوں نے مجھے کہا تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بولا جی کیا کرنا ہے؟ میں نے بولا کہ بس آج کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی اس کے راستے میں نہیں بیٹھنا۔ تو انہوں نے بولا اگر یہ یعنی کہ کوئی شرارت کرے تو میں نے بولا میں ایسے ہی آؤں گا، ایسے ہی جیسے آج سارا گاؤں اکٹھا ہے نا اس وقت، دیکھو سارا گاؤں اکٹھا ہے، ایسے ہی سارا گاؤں اکٹھا ہوگا، میں اس کو نیچے بٹھاؤں گا، 100 جوتا اس کو ماروں گا۔ تو وہ جو نمبردار تھا نا اٹھ کے مجھے گلے لگا لیا، کہتا ہے چودھری صاحب یہ پہلی بار میں نے ایسا فیصلہ دیکھا ہے، تو ہم خوش ہو گئے ہیں، جائیں آپ جا کر یعنی کہ سکون سے یعنی کہ رہیں، اپنے دوسرے کام کریں، یہاں سے کو آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ دیکھیں اس وقت کا زمانہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد سیاست میں آہستہ آہستہ نہ تشدد
اور گنڈا گردی بدماشی اور یہ کرپشن اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ گند آ گیا. تو میں نے بھی آہستہ 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 نا تھوڑا پیچھے، حالانکہ یعنی کہ میں وہ شخص تھا یعنی کہ جب ضیاء نے پیپل پارٹی یعنی کہ بھٹو کو پکڑا نا، تو ضیاء نے پیپل پارٹی کے لوگوں کو یہ کوڑے لگاتا تھا. تو ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں جو لسٹ بنی تھی اس میں ٹاپ پہ میرا نام تھا، یعنی کہ پہلا نمبر میرا ہی تھا. تو میں وہ لکلی پتہ کہ وہ 76 میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. 76 میں میرا یعنی کہ دبئی کا ویزا آ گیا، میں دبئی چلا گیا. تو وہ اللہ نے مجھے اس چیز سے بھی محفوظ رکھ لیا، تو میں دبئی میں چلا گیا. تو یعنی کہ 76 میں پاکستان سے دبئی چلا گیا، اور 76 میں میں نے پھر سیاست کو خیر بات کہہ دیا. میں نے بولا نا ابھی سیاست جو ہے نا یہ گند ہے، تو گند میرے جیسا شریف آدمی جو ہے نا وہ اس میں نہیں رہ سکتا. تو میں نے 76 کو جب دبئی گیا تو میں نے ترجیح دی کہ ابھی دین کی طرف سے زیادہ توجہ دی جائے. تو اللہ کے فضل و کرم سے دبئی میں مجھے موقع ملا کہ مغرب سے عشاء تک قرآن پاک کا درس ہوتا تھا. وہ ایک مولانا صاحب تھے، اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہے تو ان کی عمر لمبی کرے، یعنی کہ وہ آزاد کشمیر سے تھے، مدینہ یونیورسٹی سے سعودیہ سے فارغ ہوئے تھے، اور سعودیہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا. وہ ہمیں درس دیتے تھے مغرب سے عشاء تک، یعنی کہ قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح. تو یہ اللہ نے مجھے موقع دیا یعنی کہ دبئی میں. وہ کو تقریباً 20-25 سال میں نے پھر یہ درس اٹینڈ کیا. تو پھر آہستہ آہستہ سیاست سے بالکل ایک سائڈ پہ. حالانکہ مولانا کوثر نیازی جب یعنی کہ 71 میں حکومت بنی پاکستان یعنی پیپل پارٹی کی، مولانا کوثر نیازی میرے گھر آئے شکریہ ادا کرنے کے لیے. اس وقت وہ انفارمیشن کے منسٹر تھے، اور اسے بہت یعنی کہ لوگ آتے تھے بڑے بڑے. پھر اس وقت کا چیف منسٹر جو تھا حنیف رامے تھا، گورنر مصطفیٰ کھار تھا. ان کے ساتھ بڑا اٹھنا بیٹھنا میرا ہوتا تھا. یعنی کہ ایک دن ہم تینوں ہی یعنی کہ ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے تھے. پھر مصطفیٰ کھار کے گھر میں ہماری گروپ فوٹو ہیں کافی بنی تھی، یعنی کہ بڑے MNA MP منسٹر سب لوگ وہاں ہی تھے. تو ہم لوگ اکٹھے یعنی کہ. تو پھر یعنی کہ سیاست میں اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا، اور یعنی کہ اللہ نے مجھے ہر کام میں بلندیوں تک لے گیا. یہ میرے اللہ کا بڑا کو خاص کرم ہے کہ اس نے جو بھی مجھے عطا کیا نا، اس کو پھر اس نے صحیح یعنی کہ پاکستان میں اگر ابھی بھی اللہ کا کرم میں اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہوئی ہے. لیکن پاکستان میں بھی ایسے ہی تھا، اللہ کا بڑا کرم تھا. لوگ بڑی بڑی دور سے آتے تھے صرف چودھری اکبر کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ میں 20-22 سال کا لڑکا تھا، بچہ تھا. تو سب لوگ یہ حیران تھے، یار 20-22 سال کا بچہ ہے، اس کو منسٹر ملنے آتے ہیں، گورنر، چیف منسٹر اور پتہ نہیں کون کون ہیں. تو ایسے یعنی کہ اللہ کا بڑا کرم. لیکن جب میں 76 میں دبئی چلا آیا تو پھر میں نے یعنی کہ یہی سمجھیں کہ میں نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا. اس کے بعد میں جاتا تھا پاکستان، لوگ کہتے تھے نہیں الیکشن لڑے، یہ کریں، مگر میں نے بولا نہیں یار، یہ میرے سے باری ہے. کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے دروازے پہ آ کر کے کہ میں نے تیرے کو ووٹ دیا ہے، تو میرا کام کیوں نہیں کرتا. تو اللہ کا کرم ہے، یعنی کہ اللہ نے بڑی عزت بھی دی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے. کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی کہ میں نے دیکھا 22 سال کا بچہ جو ہے اس کو دنیا یعنی کہ ملنے آئے، منسٹر ملنے آئے، گورنر، چیف منسٹر ملے. تو یہ بڑی بڑی بات ہے. آج 22 سال کا بچہ جو ہے وہ تو یعنی کہ موبائل پہ لٹکا ہوا ہے، وہ اور موبائل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن دیکھ لیں ہم 22 سال میں اللہ کے فضل و کرم سے سیاست کرتے تھے، علاقے کو لیڈ کر رہے تھے. ایسے یعنی کہ اور بہت واقعہ ہوئے ان دنوں میں، یعنی کہ خطرے بھی مول لیے مجھے، یعنی کہ جان کا خطرہ بھی بہت تھا. کیونکہ میرے جو دشمن تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ بھائی لڑکا جو ہے نا اس کو ہٹا دیا جائے. میرے لیے اسپیشل آدمی منگوائے جاتے تھے، اٹیک ہوتے تھے، یہ ہوتے. لیکن میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا تھا. اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، اور اللہ نے مجھے 1976 میں پاکستان سے دبئی بھیج دیا. وہ کوڑوں سے بھی بچ گئے، وہ جو اٹیک کرنے والے تھے اللہ نے ان سے بھی بچا لیا، اور اللہ نے عزت دی. اور دبئی میں آ کر ماشاءاللہ مجھے یعنی کہ ایک سے ایک اچھے بینک میں جاب مل گئی. وہ میں
آگے آپ کو پھر بتاؤں گا کہ 76 میں جب میں آیا، کیونکہ وہی 76 ہی ہے جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، وہی 76 میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو میں اس وقت یعنی کہ دبئی میں تھا جب بھٹو کو پھانسی دی گئی، تو یعنی کہ وہ 76 تک میں نے سیاست کی ہے۔ تو اس کے بعد نہیں، ابھی مجھے کہتے بھی ہیں لوگ، لیکن نہیں، ہاں سماجی کاموں میں میں حصہ لیتا ہوں، لوگوں کے اگر کوئی بھلائی کے کام ہوتے ہیں تو میں ماشاءاللہ ابھی بھی بڑھ چڑھ کے کام حصہ لیتا ہوں۔ تو ابھی انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا 76 سے یعنی کہ دبئی جب میں گیا تو پھر کیا ہوا۔ اللہ حافظ۔